سر اسکول اور مدرسہ بہتر انسان کون پیدا کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے آپ نے بہت ایک جینوئن کوشچن ریز کیا ہے کہ بہتر انسان کون پیدا کر رہا ہے، مدرسہ یا اسکول؟ تو میری رائے یہ ہے کہ یہ سوال ہماری جو موجودہ تعلیم ہے وہ جس رنگ میں بھی ہے، مذہبی ہے اور دوسری ہے، اس صورتحال سے، اس تعلیمی صورتحال سے یہ سوال خاصا irrelevant ہے، غیر متعلق ہے. تو ماڈرن ورلڈ میں بہتر انسان سے ہم کیا مراد لیتے ہیں، یہ ہم ابھی تک اس کو ڈیفائن نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، بہتر انسان وہ ہوتا ہے جس کی سیلف کی تشکیل مکارم الاخلاق پر کی جائے. یعنی انسان کی جو مورل سیلف ہے، اس کی جو صحت ہے یا عدم صحت ہے، وہ اس کو ایک اچھا انسان بناتی ہے. تو اگر آپ دونوں اداروں میں تعلیم کا تجزیہ کریں اور اسے دیکھیں تو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ مکارم الاخلاق پر انسان کی سیلف کی تشکیل کے وسائل نہ اسکولوں میں فراہم ہیں نہ مدارس میں فراہم ہیں. اب جہاں تک مذہبی تعلیم کا سوال ہے، اگر ہم درس نظامی کے سلیبس کو دیکھیں تو وہ ایک، آج کی زبان میں اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک گریجویٹ سلیبس ہے. یعنی ایک ایسا سلیبس ہے جو گریجویٹ کلاسز میں، یونیورسٹی کلاسز میں پڑھایا جانا چاہیے. اس کے جو مباحث ہیں، اس کی جو سطح ہے، وہ اس کا زیادہ تر حصہ جو ہے، اگر ہم کلاسیکل اس کو دیکھیں درس نظامی کو، تو وہ ایک گریجویٹ کورس ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام مسلمان کے مذہبی بننے کے لیے اسے کس حد تک تعلیم درکار ہے اور کیسی تعلیم درکار ہے. یعنی کہ یہ سوال بھی ہم ابھی تک طے نہیں کر پائے. ورنہ ایک مذہبی انسان بننے کے لیے، یعنی عبادات کرنے کے لیے جتنی تعلیم ضروری ہے وہ جو یہ عام سکول ہیں، ان سکولوں میں دی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے ان کو گریجویٹ سلیبس پڑھانا، جس کو پڑھانے کے وسائل تقریباً اب کہیں بھی موجود نہیں رہے، اس کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسری بات جو ہے، جو بہت اہم ہے، کہ جدید تعلیم کے بارے میں جتنا بھی سوچا گیا ہے، اس کے جواب میں جو چیز پوچھی جاتی ہے وہ بہتر انسان نہیں ہے. یعنی جدید عہد میں تعلیم کا مطلب یا اس کا جو مقصود ہے وہ بہتر انسان نہیں ہے، وہ ایک ایفیشنٹ انسان ہے. ایک ایسا انسان جو جمہوری معاشرے میں، جدید تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو جمہوری معاشرے میں جو قوانین نافذ ہیں، جو رول آف لا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہو، جمہوری اداروں کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے قابل ہو، اور صنعتی نظام میں ایک مفید اور ایک مستعد یعنی ایفیشنٹ کارکن کے طور پر اس میں شامل ہو سکتا ہو. اچھا انسان جو ہے وہ ہوتا ہے جس کی مورل سیلف کی تشکیل مکارم الاخلاق پر کی جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک سوشل مینرز ہیں، اگر ہم اس کا موازنہ کریں تو مغربی معاشرے جو ہیں وہ جو سوشل مینرز ہیں کہ پبلک لائف میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ایک دوسرے کو کیسے ریسیو کرنا ہے، دفاتر میں کس طریقے سے ایک اس کی جو اسپرٹ ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، جو رول آف لا ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جو ایک آرگنائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے، ایک آرگنائز سوسائٹی کے کارکن کی حیثیت سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس کا انسان غیر ترقی یافتہ ممالک سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ہم اور پھر اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ جو مورل انیشیٹو ہے وہ اس وقت ترقی یافتہ اقوام کے ہاتھ میں ہے. وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، وہ انسانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ایجوکیشن فار آل کی بات کرتے ہیں. یعنی ایک مورل نیریٹو انہوں نے بنایا ہوا ہے جو ان کی گلوبل پالیٹکس کے ہم قدم کام کرتا ہے. لیکن کوشچن یہ ہے جو
ان کا مورل نیریٹو ہے اور جس طریقے کی سوسائٹی انہوں نے تشکیل دی ہیں وہ ان معاشروں سے یقیناً بہتر ہیں جنہیں ہم پسماندہ یا غیر ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں، لیکن ان کی جو ویلیوز ہیں وہ زیادہ تر آرگنائزیشن ویلیوز ہیں، یعنی کہ ایک آرگنائزیشن میں، ایک آرگنائز سوسائٹی میں، ایک رول آف لا پر مبنی سوسائٹی میں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، وہ ان کے جو رویے ہیں، جیسی ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے، اسکولوں میں جو کچھ سکھایا جاتا ہے، اس سے ایک آرگنائزڈ ماڈرن کیپٹلسٹک سوسائٹی میں زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے کہ قطار بنانی ہے، ٹریفک اصولوں کی پابندی کرنی ہے، ہماری طرح ہڑ بونک تو نہیں ہے نا، اس سے بہتر ہے۔ لیکن وہ انسان جو ہے، جو اخلاقیات ہوتی ہے، وہ انسانی رشتوں کو متعین کرتی ہے۔ اگر اب وہاں انسانی رشتوں کے حوالے سے اخلاقیات کو فوکس کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں تو فیملی کا وجود بکھر چکا ہے، اور وہاں انسانی رشتوں کا جو ایک بایولوجیکل نظام ہے وہ بھی شاید صحیح اور درست طریقے سے باقی نہیں رہا۔ وہاں کتوں کا شجرہ نسب تو اور گھوڑوں کا شجرہ نسب تو اب محفوظ رکھا جاتا ہے، لیکن انسانوں کا کوئی شجرہ ہی باقی نہیں رہا۔ تو اس لحاظ سے وہ اخلاقیات جو ایک انسان کو رائٹ اور رانگ اپنے مورل ایکٹ میں اس کو شعور دے دے، اس میں جو ڈیولپڈ سوسائٹیز ہیں وہ بہت ڈیفیسٹ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ کی موجودہ صورتحال میں مسلم دنیا مکمل طور پر خاموش ہے، اور اگر کہیں ضمیر کا یا ہیومن رائٹس کا یا مظلوموں کی حمایت کا کہیں اظہار ہوا ہے تو وہ مغربی معاشرے ہیں، ان کی یونیورسٹیز ہیں، وہاں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے، اپنے حکومتوں سے جھگڑا کیا ہے، اور جو مسلم ممالک ہیں وہاں اس طرح کی کوئی چیز واقع نہیں ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مذہبی تعلیم ہے، اور خاص طور پر اسوہ حسنہ اور مکارم الاخلاق، وہ ایک اچھا انسان بنانے کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارے جو ادارے ہیں وہ ایسی کوئی بھی تعلیم دینے کے قابل نہیں رہے جس سے ہم ایک اچھا انسان تشکیل دے سکیں، جو معاشرے کا بھی ایک مفید رکن ہو، انسانوں کے لیے بھی مفید ہو، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کے لیے تیار ہو، اور وہ ایک اس کی ایسی ورک ایتھکس بھی ہو جو کہ معاشرے کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے۔ تو ایسے تعلیمی ادارے بنانے میں ہم کامیاب نہیں ہو سکے، اور ہمارے ہاں تعلیم کے جتنے بھی ماڈلز موجود ہیں اس وقت وہ سارے کلونیلزم سے ہمیں ورثے میں ملے، اور ہم جوں کا توں انہیں چلانے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن اس وقت وہ سارے ادارے جو ہیں میرا خیال ہے کلیپس کر چکے ہیں۔ میں دوبارہ سے اسی موضوع کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مثلا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس کے اندر جو ہے وہ ایک پڑھانے والا جو فرد ہے وہ دینی تربیت رکھتا ہے، دینی علوم میں مہارت رکھتا ہے، ان کا ذوق رکھتا ہے، قرآن و حدیث سے کا مطالعہ کرتا ہے، عبادات میں مشغول رہتا ہے، پر نماز کی پابندی کرتا ہے، اس کا کردار یقیناً جو ہے وہ اس کے بالمقابل جو ایک اسکول ٹیچر ہے وہ ایک دنیاوی تعلیم سے آراستہ فرد ہوتا ہے جو میکینکس آف دا ورلڈ یا اس کے بارے میں کچھ جانکاری رکھتا ہے یا زبان پر کوئی مہارت رکھتا ہے، اس کو ہمارے جو کلاسیکی علوم ہیں ان سے کوئی نسبت نہیں ہوتی۔ جی، تو اس کی جو ڈومین ہے علم کی وہ سائنٹیفک ہے، وہ سوشل سائنسز ہے یا لینگویج ہے۔ جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے سامنے جو کردار کا نمونہ ہے وہ ایک جب دینی شخص ہے، اور وہاں پر اس خود بھی ذاتی طور پر بھی مدرسے میں ہم نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ بچے جو ہے نماز کی پابندی کر رہے ہیں، اور اس کی کچھ جو ہے وہ ان کی تھوڑی معاشی سطح جو ہے دگرگوں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ مطلب عبادات اور ذکر اذکار کی وہاں پر ایک مستقل ہوتی ہے، صورتحال موجود ہوتی ہے۔ پھر اس میں اسلامی جو مختلف ایونٹس آتے رہتے ہیں، محرم آ گیا، ربیع الاول آ گیا، اور دوسرے ان کو بھی وہ وہاں پر اچھے طریقے سے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، نعت کی محافل ہوتی ہیں۔ تو اس ماحول کے بعد ایک کیوں نہیں آپ یہ کیوں یعنی ہم یہ کیوں دیکھتے ہیں یا ایسا کیوں ہے کہ مکارم الاخلاق پر قائم فرد کی تشکیل جو ہے وہاں پر نہیں ہو رہی مدرسے میں؟ اسکول میں تو چلیں یہ مقصود ہی نہیں ہے، اس میں تو وہ ایک ایفیشینٹ فرد بنانا چاہ رہے ہیں، لیکن مدارس والے جو ہیں وہ ایک نیک نیتی اور کوشش کے باوجود جو ہے
وہ دینی اقدار پر کا حامل دینی اقدار کا حامل فرد جو ہے اس کی تشکیل کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس کو آپ دیکھیں، یہ بڑی واضح سی بات ہے. جی وہ یہ ہے کہ جو تقوی ہے، جی تقوی اور کردار دو مختلف چیزیں. یعنی ایک آدمی متقی، یعنی جن چیزوں کی وجہ سے وہ متقی بنتا ہے ان چیزوں کی وجہ سے وہ صاحب کردار نہیں بنتا. مثال کے طور پر تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیک بن جائیں. نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو عبادات میں، مجاہدے میں وہ بہت آگے ہو. ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، متقی ہے. کردار کی تشکیل، مثال کے طور پر نماز پڑھنے سے آدمی متقی تو بنتا ہے، صاحب کردار نہیں بن سکتا. صاحب کردار بنتا ہے اخلاقی اقدار، یعنی کہ مکارم الاخلاق اور اسوہ حسنہ پر عمل کرنے سے آدمی میں کردار پیدا ہوتا ہے. کردار جن اقدار سے پیدا ہوتا ہے وہ اخلاقی ہیں، اور تقوی جن اقدار سے پیدا ہوتا ہے وہ مذہبی اور روحانی ہے. اس سے آدمی متقی ہو جاتا ہے، اور مکارم الاخلاق پر عمل کرنے سے آدمی صاحب کردار ہو جاتا ہے. ان دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ، یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ہم ایسے بے شمار مذہبی افراد سے ملتے ہیں جو عبادات میں پورے ہوتے ہیں لیکن ان میں کردار کی کوئی جھلک نہیں ہوتی. یعنی آپ دفاتر میں چلے جائیں، ایک آدمی جو مذہبی شکل و صورت رکھتا ہے، اس کا بظاہر وہ مذہبی ہے، تو وہ فرض کیا وہ آپ اس کے ساتھ جب بات کریں گے تو اس میں آپ کو نہ کوئی کردار کی جھلک نظر آئے گی، نہ کوئی تہذیب کی جھلک نظر آئے گی. اور وہ ساز باز کے لیے بہت مفید شخص ہوتا ہے، بہت جلدی وہ کمپرومائز کر لیتا ہے دنیاوی طور پر. تو جو کردار ہے وہ اقدار، اخلاقی اقدار سے پیدا ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ 5 وقت کا نمازی ہے، جو صاف ظاہر ہے اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے، لیکن وہ حد درجہ کنجوس ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی ہے جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن غیر معمولی طور پر بزدل ہے. ایک آدمی ہے جو ساری عبادات مکمل طور پر کرتا ہے لیکن دنیا کا حریص ہے. اب اس بات کا بہت قوی امکان ہوتا ہے کہ عبادات پر عمل کرتے ہوئے ہم مکارم الاخلاق کے ساتھ ایک ٹکراؤ پیدا کر لیں. یعنی ہماری شخصیت میں ایسے تضادات پیدا ہو جائیں کہ ہماری عبادت اور ہماری اخلاقیات کے مابین بعد پیدا ہوتا چلا جائے. تو مذہبی بننا آسان کام ہے، مذہبی آدمی بننا آسان کام ہے، لیکن مکارم الاخلاق پر اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا یہ مشکل کام ہے. کہ آپ اگر بزدل ہیں تو آپ کیسے بہادر بنیں؟ تو یہ تو ایک کار دارد والی بات ہے. ایک آدمی جو ہے وہ حد درجہ کنجوس ہے، وہ فوراً عبادات پر کاربند ہو جاتا ہے، لیکن اپنی کنجوسی کو، اپنے بخل کو اوور کم کرنا جو ہے یہ تو ایک بہت بڑی جد و جہد ہے. ایک آدمی ہے جو حسد کرتا ہے، وہ بہت جلد عبادات میں جو ہے وہ کاربند ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ وہ روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن حسد سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. تو حسد سے چھٹکارا پانا یعنی کہ جو انسانی شخصیت میں رذائل ہیں ان سے چھٹکارا پانا اور فضائل کو کلٹیویٹ کرنا، یہ شخصیت کی تعمیر کا نام ہے. ٹھیک ہے. اعمال جو ہیں ان کو اختیار کر لینا، مذہبی اعمال کو تقوی کے لیے، یہ آسان کام ہے. ٹھیک ہے. اصل جو انسان کی مورل سیلف ہے، اگر آپ اس معاشرے کو دیکھیں تو اس وقت اس میں جو فرد کا یا انسان کا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مورل سیلف جو ہے وہ بالکل ڈیزالو ہو گئی ہے. ہم کسی بھی اخلاقی شعور سے بیگانہ ہو چکے ہیں. ہماری جو معاشرے میں، ہماری تعلیم میں، یا ہماری جو مذہبی تعبیرات ہیں، جدید مذہبی تعبیرات، یا ہمارے جو ادارے باقی بچ گئے ہیں، ان سے
ہماری مورل سیلف کی کوئی تعمیر نہیں ہوتی، ہماری مورل سیلف کی کوئی تعمیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کی اصل جد و جہد یہ ہے کہ وہ اب کیسے صاحب کردار بنے، اور صاحب کردار بننے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ عبادات پر کمپرومائز کر لے۔ یہ دونوں مطلوب چیزیں ہیں کہ صاحب کردار ہونا اور متقی ہونا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں مختلف تاریخی اسباب کی وجہ سے ان میں ایک بودھ پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی آج کل آدمی سمجھتا ہے کہ عبادات کرنے سے اس کی تمام دینی ضروریات ذمہ داریاں پوری ہو جاتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ جس وقت تک ہم اپنی شخصیت کی تعمیر مکارم الاخلاق پر نہیں کرتے تو اس وقت تک تقویٰ بھی مجھے اندیشہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ حاسد ہے اور وہ تقوی کے تمام وسائل کو بروئے کار لا رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرنا اور عمرہ کرنا تو آج کل بہت آسان ہو گئے، تو یہ ساری چیزیں کرتا ہے، لیکن حسد سے جان نہیں چھڑا پا رہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے اس کا تقویٰ اس کے کس کام آئے گا؟ آپ ذرا حدیث کا مطالعہ فرمائیں نا، تو حدیث میں حسد کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اور آج کل جو حسد ہے وہ انسان کو جس طرح کے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، جادو ٹونے کی طرف، بد نظری کی طرف، اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، تو ان مسائل میں اگر ایک آدمی انڈلج ہوتا ہے تو کیا خیال ہے اس طرح کا کردار اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ انسان کی جو مورل سیلف ہے اس کی کنسٹرکشن، اس کی تشکیل کے لیے کون سے ادارے کام کر رہے ہیں، تو ہمارا معاشرہ ایسے اداروں سے خالی ہو چکا ہے۔ یعنی ہم وہ دو چار لفظ سکھا دیتے ہیں اور دو چار رویے وہ سیکھ لیتا ہے بچہ، اور اگر ہم یہ کہیں کہ یہ جدید تعلیم یا پرانی تعلیم جو ہے وہ فرد کے کردار کی بھی تشکیل کر رہی ہے، تو یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کہ فرد کی ایک تشکیل کیسے ہو، اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ جی ضرور، ہمیں اس سے مزید کچھ سیکھنے کو ملے۔ ہاں، یعنی وہ کیسا ادارہ، وہ ادارہ کیسا ہوگا جو فرد میں اس کی جو مورل سیلف ہے اس کی تشکیل کے قابل ہو اور اس کو صاحب کردار بھی بنا سکے۔ بالکل، اس پر بات کرتے رہیں گے۔ جی ضرور۔ بہت شکریہ۔